اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں اپنی جانب دیکھنا چاہیے، اپنے عیوب پر نظر کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو دیکھنا چاہیے۔ احب و اخوانی جو ہے، کون ہے کہ جو میرے عیوب مجھے بتائے؟ اگرچہ کہ ہم اس کو پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم سامنے والے کی تعریف جو ہماری کی جا رہی ہوتی ہے اس کو پسند کرتے ہیں، چاہے ہمیں یقین ہی کیوں نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اپنے عیوب کو چاہے دوسرا جو بیان کر رہا ہے وہ واقعی اور حقیقی ہی کیوں نہ ہو، ہم پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس سے ہمارے عیوب ختم نہیں ہوتے ہیں کہ دوسرے کی جھوٹی تعریف جو آپ کے لیے ہو رہی ہے اس سے ہم اچھے نہیں بن جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی آئیں گی جس کے اوپر ہم خود تحقیق کریں کہ سامنے والے نے جو ہمارے عیوب ہمیں بیان کیے ہیں، آیا واقعی اس کے اندر ہمارے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سے آ کر کسی نے جسارت کی، گستاخی کی، آپ نے جواب میں احسن طریقے سے کیا فرما دیا کہ اگر یہ عیب جو تم دیکھ رہے ہو میرے اندر پائے جاتے ہیں، خدا مجھے اگر ہیں تو ان سے پاک و صاف کر دے، اگر نہیں ہیں تو خدا تمہیں معاف کرے۔ حضرت عیسیٰ سے کسی نے برائی کی، آپ نے اس کو دعا دے دی۔ کہا آپ نے اس کو دعا کیوں دے دی؟ کہ جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی خیرات کرتا ہے، اس کے اندر جو تھا اس نے اپنے طور پر نچھاور کیا ہے، میرے پاس جو تھی چیز میں نے وہ اس کو سامنے پیش کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جب کسی نے جسارت کی تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر میں بھی اسی طرح جواب دے دوں کہ جو اس نے جواب دیا ہے تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہو جائے گا۔ یہ ایک اعرابی کا جو واقعہ تھا، وہ آیا پیغمبر کی محفل میں، اصحاب کے سامنے پیغمبر کے ساتھ جسارت شروع کی، حتیٰ کہ ظاہراً برا بھلا کہا، گالیاں دیں، اور آپ کے صحابی کھڑے ہو گئے اور چاہتے تھے کہ اس کو جواب دیں۔ آپ نے ان کو روکا کہ کاد الحلیم ان یکون نبیّا، کہ دوسروں کی بات، بیوقوفی کی بات، جاہلوں کی بات کے اوپر تحمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ نبی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہماری محفل میں ہمارے گھر میں آ کے جسارت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ جھوٹے نبی ہیں۔ کہا تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ میں سچا نبی ہوں؟ اس کے ہاتھ میں ایک جانور تھا، اس نے اس کو وہاں پر زمین پہ پھینکا اور کہا کہ یہ جانور جو ہے اگر گواہی دے دے کہ آپ خدا کے نبی ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا، میں قبول کر لوں گا۔ پیغمبر نے پوچھا واقعی تم قبول کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پیغمبر نے اس جانور کو خطاب کیا، جانور نے فصیح زبان میں، عربی زبان میں اشعار پڑھے اور نبی کی نبوت کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، گواہی دی۔ وہ اشعار تاریخ میں موجود ہیں۔ وہ شخص مسلمان بھی ہو گیا۔ یہ تحمل کرنے سے دیکھیں ایک شخص مسلمان ہو گیا، پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا اتنا بڑا قبیلہ ہے، ظاہراً 400 افراد کا یا کتنے افراد کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سب کو بھی مسلمان کر سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کر لو۔ کہا میں سب سے فقیر ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ پیغمبر نے اصحاب سے کہا کہ جو اس کی مدد کرے گا میں جنت میں اس کی مدد کروں گا۔ سب دوڑے، سب نے کچھ نہ کچھ اس میں کوشش کی کہ مدد کی جائے۔ سلمان فارسی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ نکلے، تمام گھروں میں گئے، اصحاب کی طرف گئے، زوجات کے گھروں میں گئے، وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ پلٹ کے واپس آ رہے تھے، جناب سیدہ کے دروازے پر پہنچے، ایک نظر پڑھی۔ آپ نے کہا اگر کوئی خیر مل سکتی ہے تو اسی در سے ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں۔ آپ نے دروازہ بجایا، جناب سیدہ نے دروازہ کھولا، سلمان فارسی نے واقعے کو پیش کیا۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ 3 دن سے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے، بچے بھوکے ہیں۔ سلمان فارسی واپس جانے لگے۔ جناب سیدہ نے واپس بلایا۔ اب اس جملے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک گھرانہ جو 3 دن سے فاقے کا شکار ہے، بھوک کا شکار ہے، جن کا چولہا نہیں جل رہا ہے، آپ اسی کے پاس گئے اور کھانا مانگ رہے ہیں، روٹی مانگ رہے ہیں، کیونکہ سلمان جو ہے زیادہ راہ کے لیے کھانا لینے گئے تھے۔ جناب سیدہ نے سلمان سے کہا لا ارد الخیر نزل فی بابی، کہ خداوند عالم نے میرے دروازے کے اوپر جس خیر کو بھیجا ہے اس خیر کو میں خالی ہاتھ نہیں پلٹاؤں گی۔ یعنی سائل کا مانگنے کے لیے آ جانا
خدا کی طرف سے خیر تھی جو جناب سیدہ اپنے دروازے پر محسوس کر رہی تھیں، ورنہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ خدا کو ہمارا خیال نہیں ہے، رسول کو ہمارا خیال نہیں ہے، سلمان ہم سے کیا مانگنے آئے ہو. لیکن آپ نے اس کو کن الفاظ میں پیش کیا ہے کہ خداوند عالم نے میرے دروازے پہ جو سائل بھیجا ہے یہ خدا کی خیر ہے، اور میں اس خیر کو خالی نہیں پلٹاؤں گی. اس کے بعد آپ نے اپنی چادر دی ہے. چادر شاید آپ نے تاریخ میں پڑھا ہو کہ ایک دفعہ سلمان نکلے اور جناب سیدہ آگے جا رہی تھیں، تو سلمان سر پیٹتے جا رہے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی شہزادیاں ہیں اور یہ رسول کی بیٹی ہے. 12 چادر کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں کھجور کے پتوں کے. اس طریقے سے جب پہنچی ہیں تو جناب سیدہ پیغمبر سے فرماتی ہیں کہ سلمان کو میری چادر کے اوپر تعجب ہو رہا تھا، جب کہ ہمارے یہاں کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ چولہا نہیں جلایا. اب سلمان کو وہ چادر دیتی ہیں. چادر سلمان لے کے شمون کے پاس جاتے ہیں اور گندم جو ہے یہ جو بھی ہے اس سے ادھار لینا چاہتے ہیں چادر گروی رکھ کر. وہ چادر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر توریت و انجیل وغیرہ میں آیا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. وہ چادر دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. آپ کو وہ گندم جو دی جاتی ہے آپ لے کر آتی ہیں. آپ نے اس سے روٹیاں تیار کی، پہلے پیسا، آٹا گھوندا، روٹی بنائی، لوگ لا کے سامنے رکھ دی. اب میری توجہ اس بات کی طرف ہے کہ سلمان کی نظر اس بات کے اوپر ہے کہ جناب سیدہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے بھی اس میں سے لے لیں. اب یہاں جناب سیدہ نے جو جملے کہیں وہ بھی تاریخ میں ثبت ہوئے ہیں کہ وہ چیز جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس میں سے نہیں لیتے. یہ چیزیں ہمیں دین کی طرف کہ ہمارے سامنے جو روٹی رکھی ہوئی ہے ہمیں اس سے زیادہ خدا کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے. سلمان پیغمبر کے پاس آتے ہیں، وہ چیزیں دے دیتے ہیں، پیغمبر کو قصہ سناتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، اس کے بعد مہمان بنتے ہیں اور آسمان سے غذا نازل ہوتی ہے. یہ تمام قصے اپنے لیے ہیں، لیکن اصل چیز ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے. جب ہم اپنی تربیت کر لیتے ہیں تو ہماری چادر سے بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. جناب سیدہ کے پاس ایک فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے. آپ نے اس کو وہ چمڑا تھا جو تھا وہ دے دیا. اس نے کہا میں چمڑے کا کیا کروں گا، میں تو فقیر آدمی ہوں. آپ نے اپنا گردن بند دے دیا. وہ گردن بند لے کر جاتا ہے، اس کو بیچتا ہے. اس کے بعد جو ہے کافر مسلمان ہو جاتا ہے، غلام آزاد ہو جاتا ہے. اور جب وہ پیغمبر کے پاس آتا ہے تو پیغمبر غلام اور ہار کو دوبارہ جناب سیدہ کے پاس بھیج دیتے ہیں. جناب سیدہ غلام کو بھی آزاد کر دیتی ہیں. تو ہار اپنی جگہ پر آ گیا، لیکن بھوکے کو بھی کھانا کھلا دیا اس نے، غلام کو بھی آزاد کر دیا، کافر کو بھی مسلمان کر دیا. یہ تمام چیزیں کیوں طے ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ نے اپنے اور خدا کے معاملے کو صحیح کر لیا ہے. من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس. جو اپنے اور خدا کے معاملے کو صحیح کر دیتا ہے خداوند عالم اس کے اور اپنے معاملے کو صحیح کر لیتا ہے. تو ہماری توجہ اس بات کے اوپر ہے کہ پہلے ہم اپنی ذات کی طرف دیکھیں. آج کے درس کو ہم یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.